خوشگوار بھی لگتی ہے، مزہ بھی آتا ہے، زندگی اچھی بھی لگتی ہے کبھی کبھار، خود سے اچانک سے کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ انسان اپنی زندگی میں خوشی اور دکھ دونوں لمحوں سے گزرتا ہے، دونوں فیزز کو وہ فیس کرتا ہے، اوکے؟ تو اصل مسئلہ ہار جانے یا گر جانے میں نہیں ہے، اصل ایشو اور پرابلم تو یہ ہے کہ کیا تم گرنے کے بعد پھر کھڑے ہو سکتے ہو یا نہیں، ہے؟ ہار مان لیتے ہو کہ بس بھائی میری تو بس ہو گئی، اب مزید میں نہیں فیس کر سکتا یا کر سکتی، اور گیو اپ کر دیتے ہو، اوکے؟ تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو انسان کو لائف میں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، جو انسان کو ورتھ لیس بناتی ہیں پہلے تو۔ اور اس میں انسان کا اپنا کردار زیادہ ہوتا ہے، میں دوسرے لوگوں کو بعد میں لاؤں گی، پہلے انسان کی اپنی سوچ یہی ہوتی ہے، انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے خود کو ناکام کرنے میں زیادہ۔ دیکھیے کوئی بھی قلعہ باہر سے فتح نہیں ہو جاتا جب تک وہ اندر سے کھوکھلا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو جب انسان خود اندر سے کھوکھلا ہو جائے، اس کی سوچ نیگیٹیو ہو جائے، وہ خود کو بلیم کرنے لگے، وہ خود کو یہ کہے کہ یو آر ورتھ لیس اینڈ آپ میں کوئی ایبیلٹی نہیں ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ اس قسم کی باتیں کریں گے خود سے تو ویسلی پھر باہر کے لوگ تو ویسے بھی موقع پائیں گے اور وہ تو مزید وہ باتیں کریں گے کہ آپ نہیں کر سکتے، اور وہ مزید اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں گے تاکہ کوئی اور انسان زندگی میں آگے نہ بڑھ سکے۔ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کا ایجنڈا ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی اور انسان کو ڈی موٹیویٹ کریں۔ خیر ان کا اپنے آپ پر فوکس نہیں ہوتا، وہ بھی اپنی لائف میں کوئی عظیم مارکہ نہیں مار رہے ہوتے یا کوئی عظیم فتح نہیں کر رہے ہوتے، وہ بھی اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہوتے، میں ان کی فیور میں بھی بات نہیں کروں گی، اوکے؟ تو بات ہو رہی تھی کہ اصل ایشو کیا ہے، پرابلم کیا ہے کہ انسان کیوں گرنے کے بعد جو ہے نا ہار مان لیتا ہے یا تھک جاتا ہے، اوکے؟ ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو یہاں پر میں سمجھاؤں گی کہ جب ایک بچہ چلتا ہے نا، جب بالکل نیا نیا وہ چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس دوران سٹارٹنگ ڈیز میں وہ بار بار گرتا ہے، اور اس دوران کبھی کبھار اسے چوٹ بھی لگتی ہے، وہ چلاتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، روتا بھی ہے، اوکے؟ مگر وہ چلتا رہتا ہے، وہ چلنا نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ چلنا چھوڑ دے گا تو وہ سیکھے گا کیسے؟ جب ہر بار اٹھتا ہے، جب ہر بار یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے چلنا ہے، اوکے؟ یہ ایک نیچرل پروسیس بھی ہے، اور بچہ ان انٹینشنلی یہ کام بار بار کرتا ہے، اس کے اندر ہر چیز صاف اور کلیئر ہوتی ہے۔ یہ بات یہاں پر نوٹ کرنے کی ہے کہ اس کا دماغ بالکل کلیئر ہوتا ہے، معاشرے کی باتوں پر اس کا فوکس نہیں ہوتا، ان تمام چیزوں سے اس کا مائنڈ کلیئر ہوتا ہے، اور اس کا ویژن اور اس کا ٹارگٹ بڑا صاف اور کلیئر ہوتا ہے۔ اس کا ویژن یہی ہے کہ اس نے چلنا سیکھنا ہے، اس نے خود چلنا ہے۔ اس وقت اگر اس کے دماغ میں یہ باتیں اسٹور ہو جائیں کہ ہے تم نہیں کر سکتے، تم گر جاؤ گے، تمہیں چوٹ لگ جائے گی، یہی وہ فیکٹرز ہیں، وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ بار بار چلنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کے مائنڈ کی جو سلیٹ ہے وہ کلیئر ہوتی ہے، بالکل صاف، نیگیٹیوٹی سے صاف ہوتی ہے، اوکے؟ یہاں دو باتیں میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ دیکھیں آپ نے کہ آپ میں ایبیلٹی، آپ اپنی ایبیلٹی کو دیکھیں، خود پر فوکس کریں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ویری ارجنٹ نیڈ کیا ہے۔ اس بچے کی نیڈ تو چلنا ہے نا، کہ اب خود اپنے پیروں پہ چلنا ہے، ماضی اور مستقبل کی فکر اسے نہیں ہوتی، اسے یہ نہیں ہوتا اس کے مائنڈ میں کہ ماضی میں تو میں کرالنگ کرتا تھا تو اب میں نہیں چل سکتا، اوکے؟ وہ یہ نہیں سوچتا کہ ماضی میں تو یہ کام میں نہیں کر سکا اور اب بھی نہیں کر سکتا، اور وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ مجھے بہت تیز دوڑنا ہے امیڈیٹلی، ایک دم سے نہیں، اوکے؟ وہ اس چیز پر بھی اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتا، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خود چلوں، چاہے وہ 2 قدم ہی کیوں نہ ہو،
پہل تو اس کی یہی کوشش